اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کریم میں 4 کلمات ایسے ہیں کہ ان کو لکھتے تو صاد کے ساتھ ہیں مگر اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس لفظ پر جو سین ہے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، صاد کے ساتھ پڑھنا ہے یا سین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ 4 جو مقامات ہیں یہ کون کون سے پارے میں ہیں، اور اوپر جو سین لکھا ہوا ہے وہ کیوں لکھا ہوا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے اور یہ ریزن بھی سیکھیں گے کہ سین اوپر کیوں لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 245 ہے۔ اس میں یہ لفظ دیکھیے، یہاں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر صاد پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے؟ بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو دوسرا پارہ ہے یہاں پر صاد کو نہیں پڑھنا بلکہ اس کے اوپر جو چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور اس لفظ کو پڑھیں گے کیسے؟ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ سین پڑھیں گے، سین کو باریک پڑھیں گے اور اس کے بعد تو کو پر پڑھیں گے۔ سین اور صاد میں فرق کیا ہے؟ صاد جو ہے صاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور سین کو باریک پڑھتے ہیں، اور ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن فرق اس میں کیا ہے؟ فرق صرف یہ صفت ہے جو صاد میں صفت استعلاء یعنی موٹا ہونے والی صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دوسرے پارے میں صاد نہیں پڑھنا بلکہ سین پڑھنا ہے۔ اس لفظ کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ واللہ یقبض ویبسط، یہاں تو کو موٹا کریں گے، اگر تو کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گی تو یہ تا پڑھا جائے گا، تو اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ وَيَبْسُطُ، سین کو باریک، تو کو موٹا۔ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جی یہ ہم نے جو 4 مقامات ہیں ان میں سے پہلا مقام جو ہے وہ ہم نے پارہ نمبر 2 میں پڑھا سورۃ البقرہ میں، یہاں پر ہم نے اس کو سین پڑھنا ہے۔ دوسرا جو ہے لفظ یہ دیکھیے، یہ پارہ نمبر 8 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 69 ہے۔ یہاں پر بھی صاد کے اوپر جو سین لکھا ہوا ہے تو یہاں پر بھی صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ سین ہی پڑھا جائے گا۔ اس لفظ کو ہم نے جب پڑھنا ہے تو صاد نہیں پڑھنا، سین پڑھنا ہے۔ اس لفظ کو پڑھتے ہیں جی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، ایسے پڑھیں گے، سین کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور آگے جو گول تا ہے جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے۔ بس اگر بس تا پڑھیں گے تو تا باریک پڑھیں گے تو کو، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، لحن جلی ہے یہ، کیونکہ ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا ہے۔ تو یہاں پر تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سین کو باریک پڑھیں گے، بس ایسے پڑھیں گے، اور یہاں پر گول تا کو ہا پڑھنا ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ
اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب ہم تیسرا مقام دیکھتے ہیں، تیسری جگہ جہاں پر صاد کے اوپر چھوٹا سا سین جو ہے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پارہ نمبر 27 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الطور۔ پارہ نمبر 27، سورت کا نام سورۃ الطور ہے اور اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ یہاں پر دیکھیے صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر صاد پڑھنا ہے یا سین؟ یہاں پر اختیار ہے، چاہے تو آپ صاد پڑھ لیں، چاہے تو آپ سین پڑھ لیں۔ تو اگر ہم یہاں پر سین پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ام ہم المسیطرون۔ اگر ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ صاد پڑھیں گے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ام ہم المسیطرون، یعنی صاد پڑھیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ام ہم المسیطرون۔ بہرحال بہتر ہے کہ یہاں پر آپ اگر سین پڑھ لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ 3 مقامات پر سین پڑھا جائے گا، دوسرے پارے میں، 8ویں پارے میں اور 27ویں پارے میں، تینوں مقامات پر آپ سین پڑھ لیں، کیونکہ یہاں پر اختیار ہے کہ سین پڑھیں چاہے صاد پڑھیں۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے کہ پہلے جو 3 جگہ ہے، دوسرا پارہ، اس کے بعد 8واں پارہ اور اس کے بعد 27 پارہ، یہاں پر سین پڑھنا ہے، اور جو آخری رہ جائے گا وہ 30واں پارہ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ام ہم المسیطرون، میں نے یہاں پر اب سین پڑھا ہے اور آگے طا کو پر پڑھا ہے۔ ام عندهم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ بہرحال آپ نے یہاں پر طا کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے موٹا، یہاں پر آپ نے اس کو طا کو تا نہیں بنانا۔ اب چوتھا مقام جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پارہ نمبر 30 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الغاشیہ اور اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ یہاں پر جو صاد کے اوپر سین ہے یہ ہم نے نہیں پڑھنا، یہاں پر صاد کو ہی پڑھنا ہے، صاد کو پڑھنا ہے، سین کو نہیں پڑھنا۔ تو اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ لست علیہم بمسیطر، صاد کو پر پڑھیں گے۔ اگر مسیع پڑھیں گے تو سین پڑھا جائے گا، تو سین ہم نے یہاں پر پڑھنا نہیں ہے، یہاں پر صاد پڑھنا ہے، اس کو موٹا کریں گے، تو کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر۔ تو 4 جگہیں ہیں، 4 مقامات ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین آیا ہے۔ تو 2 جو پہلے دوسرا پارہ ہے اور اس کے علاوہ 8واں پارہ ہے، وہاں پر آپ نے سین ہی پڑھنا ہے۔ 27 پارہ جو ہے اس میں سین صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور 30ویں پارے میں صاد پڑھنا ہے۔ آسانی کے لیے 30ویں پارے میں آپ صاد پڑھ لیں اور پہلے 3 جگہیں جو ہیں، 3 مقامات جہاں پر صاد کے اوپر سین آیا ہے وہاں آپ سین پڑھ لیں۔ یہ لکھا کیوں جاتا ہے جی؟ بہت سارے احباب کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر پڑھنا ہی سین ہے پہلے 3 مقامات میں یا 2 مقامات میں، تو پھر اوپر سین کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جو قرآنی قراتیں ہیں 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو ان قراتوں کو شامل کرنا اور درست لفظ کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ رسم خط عثمانی میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے اور مختلف قراتوں میں مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم روایت حفظ جو پڑھتے ہیں اس میں پہلے 2 جگہوں پر سین پڑھتے ہیں، اور تیسری جو جگہ ہے، تیسرا جو مقام ہے پارہ نمبر 27 میں، وہاں پر اختیار ہے، چاہے صاد پڑھ لیں چاہے سین پڑھ لیں، اور پارہ نمبر جو 30 ہے یہاں پر آپ نے اس کو صاد ہی پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ان 4 مقامات پر جو یہ لفظ آ رہا ہے اس کو آپ درست طور پر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، اور آپ مقامات بھی آپ کے جو ہے ذہن میں اچھی طرح نقش ہو گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے سلسلہ میں دوسرے احباب بھی شریک ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔